سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس پر فرض ہو گیا اس میں حج، فلا رفث، تو اب یہ شہوت انگیز باتیں نہیں کرے گا، شہوت انگیز کام نہیں کرے گا، ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے دوران کوئی جھگڑا کرے گا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقوی کا ہے، واتقونی یا اولی الالباب، اور چاہیے یہ کہ مجھ ہی سے ڈرو اے عقل کے مالکو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران ضمناً تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم واپس ہو جاؤ عرفات سے، وقوف عرفہ سے واپس ہو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اور اس طرح ذکر کیا کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيدُوا، پھر تم بھی واپس ہو جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، جس طرح کہ اور لوگ واپس ہوئے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورے کر لو مناسک حج، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ، جیسا کہ تم حج کے بعد اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کو یاد کیا کرتے تھے، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ۔ سامعین کرام، حج کی احکامات شروع ہیں، اور آج کا سبق جو ہے
اس میں یہ ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور رجب جو ہے وہ عمرے کے لیے ہے، حج کے لیے 3 مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس پر ان مہینوں میں حج لازم ہو گیا، یعنی اس نے ارادہ کر لیا، اس پر ایک صاحب نصاب تھا، صاحب استطاعت تھا، اس نے ارادہ کر لیا، اس پر لازم ہو گیا، تو فلا، اب حج کے دوران اس نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے۔ فلا رفسا، تو اس سے پہلے جو اپنی یعنی حج کے دوران، ایام حج کے دوران، یا جو احرام کی پابندیاں ہیں، تو اس میں وہ شہوت انگیز باتیں اپنی بیوی سے نہیں کرے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھ سکیں گی جو اس سے پہلے جائز تھا، یعنی احرام کی حالت میں۔ ولا فسوقا، اور نہ یہ نافرمانی کرے گا، ولا جدال فی الحج، اور نہ یہ حج کے دوران جھگڑا کرے گا۔ سامعین کرام، یہ حج کا جو یعنی فلسفہ ہے، وہ آپ دیکھیں تو اس میں مکمل یکسوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور آدمی احرام باندھ کے مثال یعنی اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ حج جو ہے وہ حج بیت اللہ وغیرہ جو ہے اس کے یعنی طواف ہو گیا یا وقوف عرفہ، ان تمام باتوں کی حکمتوں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد و پیمان ہے اور ایک وعدہ وعید ہے۔ اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کے دوران نہ کوئی یعنی شہوت انگیز باتیں کیں، یا اس کو حج یعنی اس کا حج مقبول ہو گیا، اگر اس نے تمام شرائط کے ساتھ حج کیا اس کا حج، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ، اس پہ کوئی گناہ کا اثر ہی نہیں رہتا۔ ہم نے تو بات یہ ہے کہ تمام دین کے تمام کاموں سے ایک رواج اور ایک روایت بنا لیا ہے، اور اس کی جو روح ہے، یعنی تمام دینی کاموں کی جو روح ہے، اول تو ہم اس سے ناواقف ہیں، کیونکہ وہ مقاصد جو دین کے مقاصد ہیں، جو انسان کے مقاصد ہیں، اس سے تو ہم بے بہرہ ہیں، ہم اپنے آپ سے بھی غافل ہیں۔ سامعین کرام، تو یہ ساری باتیں، دین کی جو ساری باتیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو قریب کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کو قریب کرتی ہیں، اس میں ممد اور معاون ہوتی ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ نماز آپ دیکھ لیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کو پکا کرنے کے لیے نماز ایک بہترین طریقہ ہے۔ یعنی یہ تحائف ہیں، یہ سارے جو ارکان دین ہیں اور جو 5 بنا ہیں سامعین کرام، یہ تحائف ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انسانوں کے لیے جن کا مقصود اللہ ہو، اور جن کا مقصود اللہ تعالیٰ نہیں ہے سامعین کرام، وہ لوگ جو ہیں وہ نقصان میں ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ اور ہم نے یعنی میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ دین کو تو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور ایک روایت بنا لیا ہے، ایک رواج بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں، ہر چیز ایک روایت، ایک عادت، ایک رواج بن کے رہ گئی ہے۔ تو اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جو نماز کے اثرات ہیں
معاشرہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے اثرات سے محروم ہے. جو نماز کے برکات ہیں یا اس کی اثرات ہیں اس سے محروم ہے یہ معاشرہ، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ دیکھیں اس وقت الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت ہے دنیا میں، لیکن نماز کے جو اثرات ہونے چاہیے مسلمانوں پر وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں نا، یعنی آپ کی میں توجہ دلا رہا ہوں اس طرف، اور پھر دیکھیں آپ حساب کتاب لگائیں کہ اگر میری بات غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ بھئی تمہاری یہ بات تو غلط ہے. نماز کے تو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے بچ گیا ہے. تو نماز کے جو اثرات ہیں وہ بھی مرتب نہیں ہو رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہم ضائع کر رہے ہیں. من حیث القوم امت مسلمہ، نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. یہ ایک بات جو ہے، یعنی آپ دیکھیں یہ سوچنے کی باتیں. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیّا. ان کے بعد جانشین ہو گئے نااہل جانشین. فخلف من بعدہم خلف، یعنی نیک، اس آیت سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد جانشین ہو گئے نااہل جانشین. اضاعوا الصلاۃ، اب انہوں نے کیا کیا؟ نماز کا نظام تباہ و برباد کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا. سامعین کرام، نماز بھی یعنی ضائع ہو جاتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی اختیار کر لی. نماز کا تو تقاضا یہ تھا کہ وہ برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتے، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا لیتے. لیکن جب نماز ضائع ہو گئی، آپ نے نماز کو ضائع کر دیا، تو بات پھر کیا ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ غافل ہو گئے. پھر تو نماز کا ظاہر رہ گیا، باطن ختم ہو گیا. تو پھر جب باطن ختم ہو گیا، روح ختم ہو گئی، تو پھر تو یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. نماز کے اثرات آپ دیکھیں کہ مرتب نہیں ہو رہے معاشرے پہ. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدیں جو ہیں الحمدللہ بھری ہوئی ہیں. رمضان مبارک میں مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، لیکن نماز کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے اثرات نہیں ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسان کو بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن معاشرہ جو ہے بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہے. تو نماز کا پھر کیا اثر ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہم نے ضائع کر دیا. تو ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، روزے کے جو مقاصد ہیں، جو روح ہے، روزے کا صرف ظاہر رہ گیا ہے. کھانا پینا یہ بند کر دیتے ہیں، باقی تمام وہی. آپ دیکھیں رمضان المبارک میں، ویسے یعنی ہم اور میں اور آپ جو ہیں وہ بے تکلف ہیں. اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں تکلف سے کام لوں، کہ ایسا نہیں ہو رہا. رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ سود نہیں کھایا جاتا. روزہ رکھ کے انسان، ہم لوگ سود نہیں کھاتے، سود پہ راضی نہیں ہے. رشوت آیا بند ہو جاتی ہے معاشرے میں، جو کہ حرام ہے. رشوت جو ہے، کرپشن ختم ہو جاتی ہے روزے کے مہینے میں. میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کسی اور ملک کو چھوڑ دیں.
اپنی بات کریں، میں اپنی بات کرتا ہوں اور معاشرے کی بات کرتا ہوں. معاشرے میں آپ دیکھیں بے حیائی ختم ہو جاتی ہے. روزہ دار تو ہیں اور رمضان کا ایک غلغلہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں میڈیا پہ جو ہیں وہ رمضان کے پروگرام ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ الا ما نفیس، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن رمضان کا پھر ایک قسم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو کیا رمضان یعنی جو روزے کے اثرات ہیں کیا وہ مرتب ہوتے ہیں؟ نہیں مرتب ہوتے. معاشرہ برائیوں میں مبتلا رہ کے کھانا پینا چھوڑ کے افطاریوں میں لگ جاتا ہے. افطاری میں باقاعدہ مینیو بنتے ہیں کہ آج کیا افطاری ہونی چاہیے، سموسے پکوڑے اور شربت اور یہ اور وہ. یعنی یہ دیکھیں افطاری کا بھی ایک شوشہ شروع ہو گیا ہے. افطاریاں یعنی کھانا الگ اور افطاریاں آپ الگ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجور سے، نمک سے، پانی سے روزہ افطار کر لیتے تھے. ہم نے اس کو ایک باقاعدہ تقریب بنا دیا ہے. افطاریوں کی ایک تقریب ہوتی ہے، ہر گھر میں تقریباً ہوتی ہے. آپ دیکھیں پکوڑے سموسوں کی دکانوں پر کتنا رش ہوتا ہے. اور پھر گھر میں جو لوگ گھر میں کرتے ہیں تو وہ اس کے علاوہ تو وہ یعنی جتنا میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں وہ اس کے علاوہ تو افطاری کا تصور نہیں ہے. سموسے پکوڑے اور شربت اور یہ اور وہ ان کے علاوہ کوئی یعنی تصور نہیں ہے روزے کا. افطاری میں آج کیا بنائیں گے، یہ بنائیں گے، باقاعدہ مینیو بنتے ہیں اور روزے کے جو مقاصد ہیں اس سے ہم غافل ہیں. تو یہ میں حج کا تذکرہ کر رہا ہوں. اسی طرح آپ دیکھ لیں پھر زکوٰۃ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ میں آ رہا ہوں نا. نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو آپ لے لیں تو زکوٰۃ کا جو فائدہ ہے، ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، آپ دے دیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو خوش دلی سے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بہت سے لوگ بینک میں جو ہے سٹامپ لکھ دیتے ہیں کہ میں جو ہے شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، لہٰذا مجھ سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. تو یا اس سے پہلے اپنی رقم نکلوا لیتے ہیں اکاؤنٹ سے کہ وہ ڈیڈکشن نہ ہو جائے، زکوٰۃ کی ڈیڈکشن نہ ہو جائے. چلیں، لیکن جو بینک میں نہیں، جن کے پاس ادھر ادھر پیسے ہیں، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. خاص طور پہ عورتوں کو جو ہے زیورات کی زکوٰۃ نکالنا ایک بہت بڑا مسئلہ کہ بھئی اب میرے پاس تو اور پیسے نہیں ہیں، میاں مجھے دیتا نہیں ہے، یہ میں زیورات بیچ کے زکوٰۃ دوں گی. ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اسی طرح حج پہ آ جائیں. اب حج کا تو ایک پورا فلسفہ ہے اور اس میں دیکھیں حضرت یعنی اس میں یاد دہانی ہے. یہ قربانیوں کی ایک داستان کی یعنی یاد دہانی ہمیں کراتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ بی بی نے جو صفا اور مروہ میں اللہ کی رضا کے لیے کیا اپنے بچے کے لیے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ آج کا سبق جو ہے وہ سارا اسی میں. لیکن دیکھیں سعی آپ کرتے ہیں، وقوف عرفات کرتے ہیں، قربانی آپ کرتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ فعل کیوں ہے، یہ لبیک کی صدا میں کیوں لگاتا ہوں، یہ میں طواف کیوں کرتا ہوں، یہ میں حجر اسود کو کیوں چومتا ہوں، یہ میں صفا اور مروہ کے چکر کیوں لگاتا ہوں، یہ میں منی میں قیام کیوں کرتا ہوں، یہ میں وقوف عرفہ کیوں کرتا ہوں، یہ مزدلفہ میں وقوف کیوں کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یہ اس کی روح کو سمجھنا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیں بغیر سوچے سمجھے ہم چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. وہاں کوئی کہتا ہے یار اب وہ بلڈنگ بڑی عالی شان بنی ہے، وہ گھڑی والی بلڈنگ جو ہے نا بہت عالی شان ہے، اور وہ بازاروں میں اور پھر ونڈو شاپنگ اور وغیرہ وغیرہ آپ دیکھیں
وہاں کے مالز میں پھر ہم گھومتے پھرتے ہیں اور یہ اور وہ اور چیزیں دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پھل یہ تو وہاں نہیں ملتا. یعنی ان چیزوں میں جو ہے وہ ہم اپنا وقت گزار دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر تحفے تحائف لینے میں کہ بھئی کہ اس کے لیے کیا لینا ہے، اس کے لیے کیا لینا ہے، یہ وہ، یہ ایک رسم اور رواج، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک رسم رواج بن کے رہ گئی ہیں. اور پھر جس نے 2 حج کر لیے، دوسرا حج ہے تو وہ بورڈ تیار کروا لیتا ہے کہ بھئی وہ پینٹر سے کہہ کے کہ بھئی یہ بورڈ جو ہے یہ تیار کر دو، اس میں حاجی کو کاٹ کے الحاج لکھنا، الحاج فلاں فلاں. اور پھر باقاعدہ القابات جو ہیں وہ، یعنی ایک جو ہے وہاں تو خیر حاجی کہا ہی جاتا ہے یا حجی یا حجی، لیکن یہاں جب آ جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو لوگ جو ہیں بس وہ پھر نام بدل جاتا ہے، پھر نام نہیں لیتے ہیں حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب. اور یہ بھی اپنے آپ کو حاجی کہلوانے میں جو ہے وہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں. اللہ. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے دین پہ، جو دین ہمارا ہے اس پر ہمیں سوچنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اس کی روح کو سمجھنا چاہیے. مختصر بات یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، ہم کسی چیز کی روح سے اور اس کے مقصد سے غافل ہیں. سامعین کرام، اصل بات یہ ہے، آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں اپنا پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں. بس بڑے ہوئے، بچے تھے بڑے ہوئے، اسکول میں چلے گئے، کاروبار شروع کر دیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بس لگے ہوئے. ہمیں نہیں معلوم ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں. دیکھیں دنیا تو چند روزہ ہے، چند روزہ ہے، لیکن اس دنیا میں آپ دیکھیں ہم کتنے مصروف ہو گئے. اس دنیا میں اور ما فیہا میں مصروف ہو گئے ہیں اور دل اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے. اور وہ اب یہ جو ہے وہ چھوٹتا ہی نہیں ہے اس کا خیال. دنیا کا خیال جو ہے وہ ایسے مضبوط ہو گیا ہے ہمارے دل میں. وہ اس کے خیالات سے، یعنی آپ دیکھیں آج کل معاشرے میں پریشانیاں ہیں اور ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں. اللہ اکبر. ٹینشن اور پریشانی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ پریشانی کس چیز کی ہے؟ ظاہر کی ہے. بھئی میرے خرچے نہیں پورے ہو رہے. جس نے شادی نہیں کی ہے وہ کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے، اور پھر اس کے لیے اخراجات چاہیے اور اس کے لیے ذرائع آمدن چاہیے، بیوی کو رکھنا ہے، بچوں کو رکھنا ہے. جس کی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ انسان تو یعنی کم معیار اپنا بڑھاتا جاتا ہے زندگی کا. کم معیار پہ وہ سمجھوتا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ضروریات بڑھا لیتا ہے، تو وہ تو پھر وسائل کے بغیر وہ ضروریات نہیں پوری ہو سکتی. اور وسائل پھر ایک پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر. اور یعنی مسائل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے وہ مسائل کی جگہ ہے. مسائل مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزیں ہیں، لیکن انسان اس پریشانیوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ ماہر امراض دماغی جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ پاگل خانے پہنچ جاتے ہیں وہ ٹینشن کی وجہ سے. اور اسپتالوں میں باقاعدہ یعنی نفسیاتی امراض کے وہ موجود ہیں. اور پھر ذہن پہ ایک بوجھ ہوتا ہے اور پھر اس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. الغرض ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں اور ظاہر کی ہیں اور ظاہر کی ہیں. جس کی پریشانی ہونی چاہیے، جس کی ٹینشن لینی چاہیے، وہ ٹینشن ہم نہیں لیتے. وہ ٹینشن ہم لیتے ہی نہیں ہیں. اس کے بارے میں بے فکر ہے، بے غم ہے، بے فکر ہے. دیکھا جائے گا جنت، دیکھا جائے گا دوزخ، دیکھا جائے گا آخرت، دیکھا جائے گا. جب وقت آئے گا تو دیکھے گا.
ایسے میں نے وہ دیکھیں، وہ یعنی جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سی زبان سے میں نے سنا ہے کہ بھئی کوئی مشورہ دیتا ہے کہ بھئی داڑھی رکھ لو، سنت رسول ہے، کہتے ہیں اب قبر میں رکھیں گے داڑھی۔ یعنی ایسی عادت پڑ چکی ہے، سنت کے خلاف کاموں کی ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ زندگی میں میں نے، یہ نہیں کہتے کہ زندگی میں، لیکن اب قبر میں آپ داڑھی رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں اس سنت پر عمل ہی نہیں کرنا۔ اور ایسے لوگ دیکھیں میں نے، جو وہی انسان جو یہ کہتا تھا وہ اسی طرح، اب ظاہر ہے کہ جو خلاف سنت پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تو زبردستی نہیں کرتا، یہ تو شوق کا سودا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے تو ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہان سے، تمام عالمین سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں، اور وہ تو حمید مجید ہے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، اور وہ تو غنی ہے، اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ یہ بات جو ہے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ بعض لوگ بعض وقت رشتے دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رشتے ہمارے کام آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ اعملی اعملی، تم عمل کرو اے فاطمہ، قیامت کے دن اس وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی کہ تم میری بیٹی ہو۔ اور یہ سامعین کرام یہ ہوا بھی ہے، پیغمبر کا بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ نازل ہوا ہے، قرآن اس پر شاہد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے اس سے۔ اے نوح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، جب طوفان آیا تو وہ بیٹا ان کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، کہ یہ بیٹا جو ہے یہ میرے اہل میں ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تیرے اہل کو نجات دوں گا۔ تو جواب کیا ہے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، یہ تو اس کا عمل غیر صالح ہے۔ تو سامعین کرام، کوئی رشتہ ہمارے کام نہیں آ سکتا، قرآن اس پر شاہد ہے، اللہ کا کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس پر شاہد ہیں کہ اللہ سے اور کوئی ہمارا رشتہ نہیں ہے، اور نہ کسی غلط فہمی میں رہنا چاہیے کہ وہ شفاعت کر لیں گے اور وہ شفاعت کر لیں گے، میں جیسی مرضی زندگی گزاروں، ایسی بات نہیں ہے۔ عمل جو ہے، اعملی، عمل کرو، کیونکہ ایمان اور عمل صالح نجات کا ذریعہ ہے، فقط ایمان اور عمل صالح جو ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں نہیں بچا سکتی، کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ایمان، اگر ایمان اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو سامعین کرام، یہ حج کا میں تذکرہ کر رہا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے وہ مہینے ہیں معلوم۔ فمن فرض فیہن الحج، تو اب جس پر حج لازم ہو گیا، اس کی میں نے آپ کو تفصیل، فلا رفث، اس کا کام اب کیا ہے کہ وہ شہوانی باتیں جو ہیں، جو میاں بیوی کا تعلق ہے یا جو
شہوت انگیز باتیں ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی، یعنی توجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لینا ہے۔ احرام کی حالت میں آپ یعنی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے بس بہت پابندیاں آپ پر لگ جاتی ہیں کہ آپ متوجہ ہو جائیں، آپ نہ اپنے بال نکال لیں، نہ آپ کے بال گریں، نہ آپ کا سر جو ہے وہ ڈھکے، اور آپ جو ہے لباس جو ہے وہ بھی بس 2 کپڑے ہوتے ہیں مرد حضرات کے، تو اس میں احرام کی حالت میں آپ دیکھیں کہ کیا عجیب نقشہ ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں ہی آپ سوتے ہیں، اور سر پر آپ کے نہ ٹوپی ہے نہ کپڑا ہے، نہ آپ لگا سکتے ہیں، چہرے کو نہیں ڈھک سکتے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ اب سامعین کرام میں اس کی تفصیل میں آپ کو یعنی کیا بتاؤں، تو یہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپ نے شہوت انگیز باتیں نہیں کرنی اور نہ نافرمانی کرنی ہے۔ نافرمانی تو ویسے بھی ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آپ نے حج کا ارادہ کر لیا تو یہ تو ایک خاص مقصد ہے، آپ نے گناہوں سے بالکل پاک ہونا ہے، یعنی جو آپ جس طریقے سے آپ نے حج کرنا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ کوئی احرام باندھ کے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اور ایسے لوگ ہیں سامعین کرام جو احرام کی حالت میں بھی اپنی خواہشات نفس پر عمل کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ ولا جدال فی الحج، اور حج میں آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ سامعین کرام ویسے ہی چلتے چلتے چونکہ بات آ گئی ہے جدال کی، حج جو ہے تمام یعنی مشقت کا ایک مشقتوں بھرا پروگرام ہے، اس میں آپ کی مال اور جان دونوں آپ نے خرچ کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ بس آرام سے آپ نے بیٹھنا ہے، سارا پروگرام جو ہے وہ مشقت کا ہے، قربانی کا ہے، مشقت کا ہے، اور پھر صبر کا ہے۔ اب جدال دیکھیں، لاکھوں انسانوں کا مجمع ہوتا ہے، آپ ظاہر ہے کہ کسی کے ذریعے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کسی گروپ میں آپ شامل ہیں، کسی 200 آدمیوں کے گروپ میں آپ کو کوئی آپریٹر جو ہے حج آپریٹر وہ لے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی طرف سے کچھ کمی زیادتی ہو جائے، آپ طیش میں آ جائیں، آپ اس سے لڑنے لگیں۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھیں کہ جو اپنے وہ آپریٹر سے بات بات پہ جھگڑا کرنے لگتے ہیں کہ تم نے تو یہ کہا تھا اور تم نے تو یہ کہا تھا اور تم نے یہ دیکھو یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا۔ یہ عام ہم نے دیکھے ہیں اپنے جو آپریٹر سے وہ جھگڑے جو ہیں، یعنی ایک قسم کے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ نے لاکھوں روپے دے دیے، اب تو آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور آپ نے خدمت کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے مشقت کرنی ہے، آپ نے اپنے آرام کو نہیں دیکھنا، اپنے آرام کو تج کر کے اللہ تعالیٰ کے دوسرے مہمانوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کا جو آپریٹر ہے وہ بھی ایک حاجی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ بھول جائیں، سب کچھ بھول جائیں، اپنے آرام کو بھول جائیں، اپنے بس اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ایک پروگرام ہے سامعین کرام کہ آپ اگر حاجی بن کے جا رہے ہیں تو آپ ایک تو آرام طلبی کی عادت چھوڑ دیں، مشقت کی راہ اپنا لیں، اور پیسہ خرچ کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں، کنجوسی نہ کریں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، دوسروں پر بھی خرچ کریں۔ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت ایکسٹرا، آپ اپنے ساتھ پیسے لے جائیں اور وہاں صدقات دیں، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے آپ صدقات بھی، یعنی صدقہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے غصے کو دفع کرتا ہے، اس کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ جو ہے، یہ ایک میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ایکسٹرا پیسے لے جائیں، کیونکہ اس حج میں آپ نے ایک جذبے سے جانا ہے کہ میں نے بالکل پاک واپس لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا کے آنا ہے۔ بخشش کروا کے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ مرتے دم تک آپ نے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، مرتے دم تک اس ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، اور اپنے جو کتاب ہے اس میں پھر وہ اعمال جو اعمال سیئہ ہیں وہ لکھنے نہیں ہیں، آپ نے تمام اب نیکیاں آپ نے لکھنی ہیں حج کے بعد جو ہیں۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو حج کر کے آتا ہے تو وہ مزید اس کی دنیا کی حرص بڑھ جاتی ہے، اس کے گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج مقبول نہیں ہوا۔ حج مقبول کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یعنی حج کے بعد انسان کی زندگی میں کایا کلپ ہو جائے، اس کی زندگی بدل جائے، اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز ہو جائے، کیونکہ یہ سارا پروگرام ہی وہی ہے۔ اس کی میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو حج یعنی جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو میں جو نقطہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو خدمت کا جذبہ لے کے جانا ہے یہاں، آپ نے ایکسٹرا پیسے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں تو وہ بھی لے جانے ہیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو کم از کم اب اگر آپ کی جسمانی حالت اچھی ہے تو حاجیوں کی خدمت، حتی الامکان خدمت، اس کا آپ مطلب عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اللہ کے مہمانوں کی میں نے خدمت کرنی ہے۔ آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ابھی روانہ نہیں ہوئی ہے، آپ پانی کی بوتلیں خرید کے لے آئیں اور حاجیوں کو پانی پلائیں، اٹھیں دیکھیں کس کو کیا ضرورت ہے، کمزوروں کی مدد کریں، ان کو سہارا دیں، ان کو اپنے کمرے تک پہنچائیں۔ یہ ایک جذبہ رکھیں خدمت کا۔ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی آپ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ تو یہ مختلف آپ کو میں وہ نقطے بتا رہا ہوں۔ جو حج آپریٹر ہیں ان سے کبھی جھگڑا نہ کریں، بس جو تھا وہ ہو گیا، جیسی بلڈنگ آپ کو ملی ہے، جہاں بھی ملی ہے، بس اب تو جو مقصد ہے وہ کرنا ہے آپ نے، جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اپنے اعمال سے اور اپنی عبادات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ وہ جذبات جو ہیں وہ رکھنے چاہیے، خدمت کے، خرچ کے، اور دوسروں کے کام آنے کے۔ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں وہاں کے لوگوں کے بارے میں جو مکے کے ہیں، مدینے کے ہیں۔ عام طور پہ مکے کے لوگوں سے میں نے لوگوں سے سنی ہے کہ مکے کے لوگ ایسے ہیں اور وہ ہیں سخت طبیعت کے ہیں۔ یہ باتیں مناسب نہیں۔ مکے کے لوگ تو بس وہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، ان سے کیا شکایت کرنا، وہ تو جیسے بھی ہیں بس ہمیں قبول ہیں اور ہمیں پیارے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے شہر میں رہ رہے ہیں، یعنی مکۃ المکرمہ کے باسی ہیں وہ لوگ، تو ان کو اچھے طریقے سے ملے۔ جو بھی آپ کو مکے کا باشندہ ملے اسے دل میں آپ کے جذبہ ہونا چاہیے، اس کے ادب کا، اس کی خدمت کا، اس سے محبت کا۔ تو مکے کے لوگ تو مکے کے لوگ ہیں، اہل مکہ وہ تو نہیں ہے، اب وہ دور تو نہیں ہے، اب تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو شہر ہے، شہر مکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر واقع ہے، اس کے جو اہل ہیں
تو اس سے پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے اللہ کے لیے، کہ یہ دیکھو اللہ ان کی کعبے پہ ہر وقت نگاہیں پڑتی رہتی ہیں، تو وہ ان کی تو اپنی ایک حیثیت ہے۔ تو یہ سامعین اکرام اپنے دل کے جذبات ہوتے ہیں، اور یعنی ادب آداب کا یہ تقاضا ہے۔ تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں آپ نے جھگڑا نہیں کرنا۔ اور سامعین اکرام یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، جھگڑے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، حج کے مواقع پہ جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ولا جدال فی الحج۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لوگ غافل رہتے ہیں، اور میں نے تو آپ کو کہا کہ بدقسمتی سے کہ وہ جو مقاصد ہیں حج کے وہ تو ہمارے مقاصد ہی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں ان آداب کا بھی خیال نہیں رہتا جو کہ آداب اختیار کرنے چاہیے۔ وہ آداب، اس کا یعنی ادب تو آپ جب کریں گے جب وہ ایک مقصد حاصل کرنا چاہیں گے، تو وہ مقصد تو آپ کا مقصد ہی نہیں ہے، تو پھر تو یہ فسق و فجور اور یہ جھگڑے رہ جاتے ہیں۔ ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑے نہیں۔ وما تفعلوا من خیر، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وما تفعلوا من خیر، سامعین اکرام جو میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی اور جس جذبے سے پیش کر رہا ہوں میں، اور یہ آیت جو ہے اب اس کو ملا کے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جو نیکی بھی تم کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یعنی تمہاری ہر نیکی میں دیکھ رہا ہوں، اس کا میں تمہیں اجر دوں گا، وہ تمہاری کتاب میں لکھی جائے گی۔ ما تفعلوا من خیر، یہ دیکھیں ما تفعلوا من خیر یہ حج کا مضمون ہے، ٹھیک ہے، نیکی کرنا ہر وقت چاہیے، لیکن یا تو حج کا تذکرہ ہو رہا ہے، ما تفعلوا من خیر، جو نیکی بھی تم کرو گے، حاجیوں کو پانی پلاؤ گے، ان کی خدمت کرو گے، وہاں صدقات دو گے، اور جذبات اچھے رکھو گے، جھگڑو گے نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، شہوت کا خیال نہیں لاؤ گے دن میں، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرے گا۔ مجھے معلوم ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے، تم جو کر رہے ہو مجھے معلوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے۔ وتزودوا، اور دیکھو زاد راہ لے لیا کرو۔ شان نزول کے حساب سے بعض لوگ کتابوں میں آتا ہے یمن کے جو لوگ تھے وہ جب حج پہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو حج کے لیے نکلے ہیں توکل بر خدا، اللہ پہ توکل ہے، خرچ اخراجات نہیں لیتے تھے اپنے ساتھ، زاد راہ نہیں لیتے تھے کہ بھئی ہم تو بس اللہ پہ اعتماد ہے، توکل ہے، جیسا بھی ہو دیکھا جائے گا۔ اب پھر ظاہر ہے کہ یہ تو عالم اسباب ہے، عالم اسباب ہے، آپ عالم اسباب میں رہ رہے ہیں، آسمان سے تو روٹی نہیں اترتی، رزق ٹھیک ہے یعنی آسمانی سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے ذرائع پیدا کیے ہوئے، اور وہ ذرائع آپ نہیں استعمال کر رہے، زاد راہ نہیں لے رہے، تو توکل کی کیا مطلب ہے؟ ایسا توکل سامعین کرام بہت سے یعنی عام زندگی میں بعض لوگ ایسا غلط توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ جو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو میں نے کہا ہے کہ اعتماد بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، لیکن جب آپ اسباب کو استعمال کر لیں، یہ ایک عام طریقہ ہے، قانون ہے اللہ پہ توکل کا ہونا، تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہی ہونا چاہیے سامعین کرام۔ لیکن
اس کا طریقہ کیا ہے کہ تمام اسباب آپ استعمال کر لیں، پھر توکل برخدا۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ نے اسباب کو چھوڑ دیا اور پھر توکل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ۔ یہ بات غلط ہے، قانون کے خلاف ہے۔ یقیناً ہر خیر و شر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن شر سے بچنے کے لیے آپ نے اسباب کو استعمال کرنا ہے، اور نیکی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اسباب استعمال کرنے ہیں، تب آپ نیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسا توکل جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہ شریعت محمدی کے خلاف ہے۔ ایسا توکل جس میں اسباب کو استعمال کیے بغیر آپ توکل برخدا کر لیں، یہ توکل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں یہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب ہے یہ۔ تو بعض لوگ جب حج پہ جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ زادِ راہ نہیں لیتے تھے، یعنی اسباب کو چھوڑ کے اللہ پہ اعتماد کرتے تھے، جو کہ غلط ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، ایسا نہ کرو کہ تم زادِ راہ نہ لو، زادِ راہ لے لیا کرو، بس تزودوا۔ اب اس میں سارا مضمون جو ہے ایک جملے میں پنہا اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ جو میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی نا، کہ بھئی اسباب کو استعمال کر کے پھر توکل برخدا، لیکن تو یہ وَتَزَوَّدُوا بس ایک جملہ ہے، وَتَزَوَّدُوا، زادِ راہ لے لیا کرو، پھر اعتماد کیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زادِ راہ جو ہے وہ تقوی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، یہ ایک الگ یعنی جملہ ہے، الگ داستان ہے، اور لوگ یہ ایک ایسا جملہ ہے سامعین اکرام جو حج کے مناسک تک محدود نہیں ہے۔ بہترین زادِ راہ جو ہے وہ تقوی کا ہے، اور زادِ راہ تقوی کا لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہترین زادِ راہ ہے۔ سامعین اکرام، ہم اور آپ آخرت کے مسافر ہیں، اور ہمارا ہر قدم جو ہے، جو ہم سانس لے رہے ہیں، وہ یعنی جو سانس ہم لے رہے ہیں اس سے ہماری ایک قدم جو ہے ایک عمر گھٹ رہی ہے، ایک ساعت کم ہو رہی ہے، اور آخرت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ہم سب مسافر ہیں، راہ آخرت کے ہم سب مسافر ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے زادِ راہ نہیں لیا ہوا ہے، اور نہ اس کا ہمیں احساس ہے، زادِ راہ لینے کا نہ ہمیں احساس ہے۔ کون نہیں جانتا یا کون نہیں مانتا کہ میں نے مرنا ہے، لیکن چونکہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے تو ہم زادِ راہ نہیں لے رہے، جو کہ تقوی کا زادِ راہ ہے۔ ظاہر ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، یہ یعنی ایک جملہ ہے جو کہ ہماری تمام یہ شریعت ہے اس کا نچوڑ ہے، کہ عاقبت جو اچھی ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ وہ متقین کی ہوگی۔ تقوی، واتقونی، تم مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی کا ہے۔ سامعین اکرام، ہم لوگ زاد راہ تو لے رہے ہیں، اور ہر شخص جو ہے دنیاوی مال و متاع کے جمع کرنے میں مصروف ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت رکھتے ہو۔ تو ہم یعنی یہ دیکھیں، اب وہ عقیدے کا اور تصورات کا فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ دنیا پر ہے، تو دنیا کے زاد راہ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ پس انداز کر لوں،
تاکہ وہ میرے کل کے لیے کام آئے۔ اور دیکھیں بڑے ہوشیار سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کل کچھ واقعہ آ جائے گا، کوئی بیماری آ جائے گی، یہ میں نے پیسے بچا کے رکھ لے ہیں، اپنے لیے بچا کے رکھ لیے، یہ میرے کام آئیں گے، کوئی بھی واقعہ آ سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ختم ہے، اب صرف پیسے پہ اعتماد ہے کہ پیسہ میرے کام آئے گا، تو پیسے کو اب حاصل کرو اور اس کو پس انداز کر کے رکھو۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پس انداز کرنا بڑے ماہر ہوتے ہیں، پس انداز، یہ پلاٹ لے لیا، وہ دکان لے لی، یہ کارخانہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ پس انداز، بچت، قومی بچت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں حکومت نے بھی قومی بچت کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، قومی بچت ہے یہ، اور سارا نظام اس کا سود پہ ہے، قومی بچت کا سارا نظام جو ہے وہ سود پہ ہے۔ بہرحال یہ تو ہم ہی ہیں، اور ہمیں یعنی جیسے ہم ہیں ویسی ہماری حکومت ہے، اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو لیکن میں صرف یہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ زاد راہ جو ہے وہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ کا ہے۔ تو یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ عقیدے کا فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ظاہر پر ہے، یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے ظاہر سے یہ لوگ واقف ہیں، یہ جانتے ہیں، اور آخرت سے غافل ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، ان کا آخرت کے بارے میں علم محدود ہے، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے، بل ہم منہا، بلکہ اس سے یہ اندھے بہرے ہو گئے۔ آخرت سے اگر آپ صرف نظر کر لیں اور اس کو بھول بھی جائیں، پھر بھی آپ نے آخرت اور قبر میں جانا ہے، جانا ہی، قبر میں تو جانا ہی جانا ہے۔ لیکن اگر بہترین انسان وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار ترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا، وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ ہم لوگ زاد راہ کو بھول چکے ہیں۔ دیکھیں ایک قرآن کا ایک ظاہری مفہوم ہے، ایک باطنی مفہوم بھی تو ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، بھئی زاد راہ لے لو، آخرت کی منزل آ رہی ہے آگے، قبر میں جانے والے ہو۔ وَتَزَوَّدُوا، کیوں کہ تم جانے والے ہو، اور کون سا زاد راہ؟ ان خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تو تقوی کا ہے، وہ لے لو اپنے ساتھ۔ وَاتَّقُونِی، اور مجھے سے ڈرو، کسی کا خوف نہ رکھو، کسی سے نہ ڈرو۔ وَاتَّقُونِی، مجھ سے ڈرو۔ یا اولی الالباب، اے خاوندان عقل، اے عقل مندو۔ اب یہاں نقطہ یہ آ گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لینا یہ عقل کی نشانی ہے۔ اب کوئی عقل سے کام لے گا تو متقی بننے کی کوشش کرے گا، اور کوئی اگر نہ سمجھ ہوگا تو وہ تقوی سے صرف نظر کر لے گا۔ تو انسان کی یعنی سمجھ کا اندازہ آپ لگائیں، اگر ایک آدمی متقی ہے تو آپ جان لیں کہ یہ سمجھ والا ہے۔ اور وہ تو حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں ہوشیار انسان وہ ہے، عقل والا وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، نفس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ واتقونی، مجھے سے ڈرو، میرا خوف رکھو، کسی سے نہ ڈرو۔ یا اولی الالباب، اے خاوندان عقل۔ اب ہم بے وقوف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جو لوگ تقوی سے کام نہیں لے رہے وہ تو بے وقوف ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو، قرآن کی روح سے وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے آگے جو جملہ ہے کہ والعاجزو، جو بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات پر عمل کر رہا ہے، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اس کے باوجود اللہ کے بارے میں وہ پر امید ہے کہ وہ بخش دے گا، یہ بے وقوف شخص ہے۔ سامعین کرام، آج تقریباً ایسی کیفیت ہے کہ ہم خواہشات نفس کے گرداب میں پھنس چکے ہیں، اور پھر بھی توقع ہے، اور یہ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے لوگوں سے، کہ بس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو مرضی آئے کرو، اللہ غفور، اللہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تصورات آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، تمہاری اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برائی کا ارتکاب کیا اس کو اس کی سزا ضرور دی جائے گی، یجز بہ۔ سامعین کرام، یہ چند الفاظ ہیں، اور کوشش کریں کہ اس کے بارے میں سوچیں، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور تو اس کا کچھ نہ کچھ رسپانس ہونا چاہیے، اس میں ہماری اور آپ کی دونوں کی بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔